اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اعلان ولایت کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر خم کے میدان میں ارشاد فرمایا، جس خطبے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے 12 جانشینوں یعنی اپنی ذریت کا اعلان کیا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ان باتوں کو پیش کیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پروردگار عالم کے حکم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، لہذا یہ خطبہ اپنے آپ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم خطبہ ہے، اس لیے ہم نے چاہا آپ کی خدمت میں خطبہ غدیر کا ترجمہ پیش کر دیا جائے تاکہ ہر انسان سنے سمجھے اور غور کرے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کتنا اہم ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، جو ان کی بات سنے گا اطاعت کرے گا، جو ان کی بات سنے گا اطاعت کرے گا، اس کے لیے پھر بخشش، رحمت اور گناہوں سے معافی ہے، لیکن جو بات سنے مگر بات پر عمل نہ کرے تو یقیناً یہ بات وہ منزل کو حاصل اور کامیابیوں پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں خطبہ غدیر بار بار پیش کر رہے ہیں۔ آج جہاں پر ہم نے کل آپ کی خدمت سے گفتگو کو قطع یعنی ختم کر دیا تھا، آج سے پھر وہیں سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خطبے میں، اے لوگو ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف یعنی کمی نہ ہوگی اور نہ ان پر نگاہ رحمت کی جائے گی۔ ایھا الناس، اے لوگو، یہ علی ہیں، تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، مجھ سے قریب تر اور میری نگاہوں میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن مجید میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے، حل عطا میں جنت کی شہادت اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اے لوگو، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے اور میری ذریت علی علیہ السلام کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، ابلیس آدم کے مسئلے میں حسد کا شکار ہوا، لہذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے گی۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین پہ بھیج دیے گئے، تو تم کیا اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم میں تو دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی یعنی متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن و مخلص ہی ہو سکتا ہے، اور ان کے بارے میں سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ ایھا الناس، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک کہ اس کی اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔ ایھا الناس، اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ خدا اچھے چہروں کو بگاڑ دے اور انہیں پشت کی طرف پھیر دے۔ ایھا الناس، نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی
اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی تک قائم و برقرار رہے گا جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا۔ اس لیے اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، معاندین، مخالفین، خائنین، عاصمین اور ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ ایھا الناس، میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں، جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یاد رکھو، جو پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا ہے جو ان کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، اللہ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے اور تم پر اس کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے کہ وہ مسلسل تم کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایھا الناس، ان قریب میری بعد ایسے رہنما پیدا ہوں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور روز قیامت کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بری و بیزار ہیں، یعنی جو علی علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہے، اللہ بھی اس سے بیزار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے بیزار ہیں۔ تو کتنے عظیم خطبہ، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب اور اپنے 12 جانشینوں کی ولایت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ لہذا اس خطبے پر غور کیجئے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، خود بھی فائدہ اٹھائیے، دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔